السلام علیکم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے پہلی ملاقات پچھلے ہفتے پشاور میں امن جرگے کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوئی۔ میرے لیے حیرت کی بات تھی کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان کی عمریں 30 برس کے آگے پیچھے ہوں گی۔ میں نے یہ مشاہدہ وزیر اعلیٰ کو بتایا تو انہوں نے کہا اس کی وجہ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے جس کا میں صوبائی صدر بھی رہ چکا ہوں، اور صوبے میں تحریک انصاف کے 1.5 لاکھ نوجوان کارکنوں سے میرا رابطہ رہا ہے۔ اب وزیر اعلیٰ بنا ہوں تو وہی لوگ آپ کو یہاں دکھائی دے رہے ہیں۔ بات سیاست کی طرف چلی تو میں نے وہی سوال پوچھا جو تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت سے ہر صحافی پوچھتا ہے کہ آپ تحریک کب چلا رہے ہیں؟ سہیل آفریدی کا جواب تھا کہ جب عمران خان کا حکم ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کا دباؤ اب ناقابل برداشت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صوبے میں آپ کسی سے بھی بات کر کے دیکھ لیجئے، وہ عمران خان کی رہائی چاہتا ہے، اس لیے تحریک تو ناگزیر ہے۔ میں نے پوچھا کیا آپ کی تحریک 26 نومبر 2024 کو اسلام آباد میں دم نہیں توڑ چکی؟ اس پر سہیل آفریدی نے کہا اس وقت قیادت کسی اور کے پاس تھی، اس لیے فیصلے بھی انہی کے تھے۔ میں یہ بات سن کر چونکا۔ میں نے پوچھا اگر آپ نے تحریک شروع کی تو کیا ہوگا؟ سہیل آفریدی نے ہنستے ہوئے کہا میں تو 26 نومبر کو اس وقت بھی ڈی چوک کے نزدیک کھڑا تھا جب سب واپس جا چکے تھے۔ رات کا کھانا کھا چکے تو سہیل آفریدی از راہ مروت گاڑی تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ میں نے چلتے ہوئے پوچھا تحریک کب شروع ہوگی؟ انہوں نے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے کہا تحریک شروع کب ہوگی، ختم کب ہوگی، یہ کیسی ہوگی، کہاں جانا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، یہ سب فیصلے عمران خان کے ہوں گے۔ میری معلومات کے مطابق عمران خان نے تحریک کے وقت کا تعین محمود خان اچکزئی پر چھوڑ رکھا ہے۔ فیصلے کا اختیار انہیں منتقل ہو جانے کے بعد تحریک انصاف کے سرکردہ لوگوں کو پہلے کچھ اعتراض تھا، لیکن اب یہ ختم ہو چکا ہے۔ محمود خان اچکزئی خالصتاً سیاسی انداز میں ایک وقت میں ایک قدم اٹھاتے ہیں اور حجت تمام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے قومی اسمبلی اور میڈیا کے ذریعے وہ سب کچھ کہنا شروع کر دیا ہے جسے سیاسی پیشکش کہا جاتا ہے۔ حکومت اور آسمان دونوں ہی ان کی ہر پیشکش کو مسترد کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ رہے کہ آخر کار سیاست کے ذریعے ہی راستہ نکلنا ہے۔ اب جن تجاویز کو مسترد کیا جا رہا ہے یہی دوبارہ سے میز پر آ جائیں گی۔ جہاں تک محمود خان اچکزئی کی تحریک انصاف پر گرفت کا تعلق ہے تو عمران خان کی وجہ سے اب وہ یہاں تک آ چکے ہیں کہ اپنی بزرگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ سختی بھی برتنے لگے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ چند دن پہلے اراکین پارلیمنٹ نے 27ویں ترمیم کے خلاف قومی اسمبلی سے سپریم کورٹ تک علامتی احتجاج کرنا تھا۔ اس احتجاج میں شرکت کے لیے تحریک انصاف کے پورے اراکین اسمبلی پہنچے نہ ارکان سینٹ۔ جب محمود خان اچکزئی نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے تحریک انصاف کے ایک ذمہ دار کو فون پر کہا کہ اگر آپ کا یہ وتیرہ رہا تو پھر میں عمران خان کی رہائی کے لیے اکیلا شاہراہ دستور پر دھرنا دے دوں گا، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس میں ہوں گے یا نہیں۔ اس پر تحریک انصاف کے ذمہ دار کچھ بوکھلا گئے اور آئندہ ایسا نہ ہونے کا یقین دلایا۔ محمود خان اچکزئی تحریک کے حوالے سے جس قدر سنجیدہ ہیں وہ اس کو چھپاتے بھی نہیں۔ اگلے روز اسلام آباد میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وقت آنے والا ہے جب ہم سیڑھیاں لگا کر اڈیالہ جیل کے اندر اتریں گے اور عمران خان کو باہر لے آئیں گے۔ اگرچہ یہ بات ایک استعارہ ہے اور اس سے آئندہ تحریک کی شدت بتانا مقصود ہے، لیکن محمود خان پختہ ارادہ کر چکے ہیں کہ آئندہ کچھ عرصے تک اگر معاملات درست نہیں ہوتے تو وہ سڑکوں پر آ جائیں گے۔ آئین میں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد پاکستان کا عدالتی نظام اپنی خود مختاری اور آزادی کھو چکا ہے۔ 26ویں ترمیم کے لیے کسی نہ کسی درجے میں خود عدلیہ کی مداہنت اور قاضی فائز عیسیٰ جیسوں کی ملی بھگت حکومت کے کام آئی۔ اس ترمیم نے عدلیہ کی توقیر کم کرنے میں جو کسر چھوڑی تھی وہ 27ویں ترمیم کے ذریعے پوری کر لی گئی۔ اب ججوں کی نوکریاں تو قائم ہیں مگر مسند اختیار جا چکی ہے۔ ان ترامیم پر عدلیہ نے بطور ادارہ تو کوئی موقف اختیار نہیں کیا، البتہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس سمن رفعت اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق اپنے طور پر سپریم کورٹ اور اب وفاقی آئینی عدالت کے نظام کے سامنے ڈٹ گئے ہیں۔ انہوں نے وفاقی آئینی عدالت میں ایک متفرق درخواست دائر کر دی ہے کہ اسے ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلے کا مقدمہ سننے کا اختیار ہی نہیں۔ مزید یہ کہ 27ویں ترمیم نے دستوری ڈھانچے کو ہی بدل ڈالا ہے جو عوام کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ درخواست اس مزاحمت کا آغاز ہے جس کا سامنا نئی بننے والی عدلیہ کو عدلیہ کے اندر سے ہے۔
اس کے علاوہ وکلاء کی گروہ بندیاں اپنی جگہ، لیکن ان کی اکثریت ان دونوں ترمیموں کو آئین کے خلاف ہی سمجھتی ہے۔ ابھی تک حکومت کی طرف سے جناب احسن بھون اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بارز میں رقوم کی تقسیم، ججوں کی اسامیوں اور سرکاری اداروں میں قانونی مشاورت کی نوکریوں کے ذریعے وکیلوں کو سنبھالنے پر مامور ہیں۔ عام طور پر یہ ہتھ کنڈے کام کرتے رہے ہیں، لیکن اب مسئلہ کچھ الگ ہے۔ وہ اس طرح کہ عدالتوں میں حکومت کے خلاف ہی مقدمات سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ خود مختاری اور آزادی سے محروم کر دی جانے والی عدالتوں سے اب یہ توقع کم ہو چکی ہے کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ دیں گی۔ ایسے میں عدلیہ تو خطرے میں تھی، اب وکالت کا پیشہ بھی اس کی زد میں آ گیا ہے۔ ایک طرف یہ دستوری مسئلہ ہے تو دوسری طرف وکالت ہی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ظاہر ہے جہاں عدالتیں کمزور ہوں گی وہاں وکیلوں کی دلیل کی بجائے سرکاری محکموں کے گماشتوں کا راج ہوگا۔ ایسے میں کوئی وکیل کیوں کرے گا؟ وہ سیدھے سباؤ پیسے کے ذریعے کام نکلوانے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ نکتہ وکیلوں پر کھلنے لگا ہے، اسی لیے کراچی اور لاہور سمیت ملک بھر میں وکلاء بھی احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ اتنی اہم پیش رفت ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی مرکزی قیادت اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اس میں شامل سبھی سیاسی جماعتوں اور افراد بھی دستور میں ہونے والی ترامیم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس لیے امکان پیدا ہو رہا ہے کہ وکلاء اپنے طور پر تحریک کا آغاز کریں اور بعد میں یہی تحریک ایک سیاسی شکل اختیار کر لے۔ پاکستان میں جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ پچھلے 2-2.5 برسوں میں ہو چکا ہے، اس کے نتیجے میں اس جماعت کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ اس نے 2024 میں اکتوبر اور نومبر میں تحریکیں چلائیں، مگر ان کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ اس ابتدائی ناکامی کے بعد عمران خان نے تحریک انصاف کے سیاسی معاملات اس کی قیادت سے لے کر محمود خان اچکزئی کے سپرد کیے اور خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور کی جگہ سہیل آفریدی کو دی، تو یکا یک پورا منظرنامہ ہی بدل گیا۔ سہیل آفریدی کے خلاف پشاور میں کی جانے والی پریس کانفرنس کے باوجود ان کے بطور وزیر اعلیٰ انتخاب نے انہیں غیر معمولی طور پر مضبوط کر دیا ہے۔ اس پریس کانفرنس کے بعد محمود خان اچکزئی اور سہیل آفریدی نے ہر قدم آگے کی طرف اٹھایا ہے۔ یہ دونوں کوئی بات کرتے ہوئے کسی خوف کا شکار ہوتے ہیں، نہ نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ دونوں ہی تحریک چلانے پر یکسو ہیں اور دونوں ہی اس تحریک کی کامیابی کے لیے پرعزم ہیں۔ دوسری سیاسی حقیقت یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں اگر کوئی تحریک نہ چلے تو یہ حیرت کی بات ہوگی، کیونکہ تمام سیاسی حرکیات آنے والے دنوں میں واقعات کی تیز رفتاری کا پتہ دے رہی ہیں۔ شکریہ۔